بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاة الدنیا اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں، جنات اور تمام مخلوق کو ہمیشہ رکھنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک دن ضرور آنا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، ہم سب اس دنیا میں مہمان ہیں۔ آج تک جتنے لوگ دنیا میں آتے رہے، ایک ایک ہو کر دنیا سے جاتے گئے، اور آج ہم ہیں تو ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بعد جتنے آئیں گے انہوں نے بھی جانا ہے، اور ہر ایک کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ کسی نے جوانی میں چلے جانا ہے، کسی نے بڑھاپے کو بھی پانا ہے، کسی نے بچپنے میں ہی چلے جانا ہے۔ روزانہ کا مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس مرنے والوں میں صرف بوڑھے ہی نہیں ہیں، جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، دودھ پیتے بچے بھی مر جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اس دنیا پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی نیت ہونی چاہیے، نہ ہی اس دنیا میں رہ کر آخرت والی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ والی ہے اس کو بھولنا چاہیے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کبھی آخرت سے واپس نہیں آتا۔ کروڑوں برس کی زندگی، بلکہ کروڑوں نہیں، اربوں کھربوں برس کی زندگی، بلکہ ابد الآباد کی زندگی ہے۔ وہ زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا اعلان یہ ہوگا، یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنت والو اب تم ہمیشہ وہیں رہو گے، کبھی تمہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور پھر جہنم والوں میں بھی اعلان ہوگا، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ، اے جہنم والو تم ہمیشہ اسی طرح جلتے بھونتے رہو گے، کبھی تمہیں کوئی نکلنے کی کوئی سبیل نہیں بنے گی۔ جہنم والے بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جنت والے بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کرے ہم جنت والوں میں بنیں۔ لیکن دوستو، اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں کچھ محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے انسان کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنے کاروبار کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، تب کہیں جا کے اس کا ذاتی مکان بنتا ہے، چھوٹا سا ایک گھر بنتا ہے۔ آخرت کا گھر، جنت کا گھر جو اتنا بڑا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جنت میں ہزاروں لاکھوں محل ہوں گے، ان میں سے ایک ایک محل 60 میل لمبا ہوگا، 60 میل لمبا محل ہوگا۔ اور جنت کے بنے ہوئے گھر دنیا کے گھروں جیسے نہیں ہوں گے، سیمنٹ کے بنے ہوئے، پتھروں کے بنے ہوئے، اینٹوں کے بنے ہوئے، مٹی گارے کے بنے ہوئے، ماربل کے بنے ہوئے، بلکہ جنت کے جو محل ہوں گے ان میں ان محلات کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ایک اینٹ سبز زمرد کی ہوگی، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی ہوگی، اور ان کا جو درمیان کا گارا ہوگا وہ مشک ہوگا، مشک کو گوندھ کر اللہ گارا بنائے گا اور اس سے ان کی اینٹوں کو جوڑا جائے گا۔ میرے دوستو، اتنے عالی شان مکانات کو پانے کے لیے آخر دنیا میں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ کو آخرت کی ایسی دھن سوار تھی، ایسی فکر سوار تھی
کہ نہ ان کو کھانے کا ہوش رہتا تھا نہ ان کو آرام کا ہوش رہتا تھا، ساری رات باز لگے رہتے تھے، سارا دن لگے رہتے تھے، ہر وقت ان کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ہماری آخرت کیسے بن جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ کہتے ہیں کھانے پہ جب بیٹھو نا تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھانا اس سے شروع کراؤ جو سب سے بڑا بزرگ ہو، اس دسترخوان پر جو سب سے زیادہ اللہ کا پیارا ہو اس سے کھانا شروع کراؤ۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کا افتتاح امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے کرائیں گے، جو اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس امت میں سب سے بڑے بزرگ صدیق اکبر ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایسے ایسے ارشادات فرمائے ہیں، ایسے ایسے ارشادات فرمائے ہیں کہ انسان کو سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنے دل میں کسی کی محبت کو جگہ دیتا تو میں اپنے دل میں ابو بکر کی محبت کو جگہ دیتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنا رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے نبی کو صدیق اکبر سے کتنی محبت تھی اور کتنا آپ کو ان پر اعتماد تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، آپ کا انتقال پیر کے دن ہوا، پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ جمعہ رات کو، پیر سے پہلے جو جمعہ رات تھی اس میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفاً 29ویں پارے کی جو آخری صورت ہے اس کو آپ نے تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے۔ عشاء کی نماز کا جب وقت ہوا تو عشاء کی نماز کے عین وقت میں آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور جب بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ علیہ السلام کو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، تو صحابہ میں سے ایک صحابی آپ کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آ گئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عشاء کا کیا ہوا؟ کہا جی آپ ہی کا انتظار ہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہم عشاء پڑھیں گے۔ آپ نے دوبارہ وضو فرمایا، لیکن وضو کرتے ہی آپ دوسری دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، پھر تیسری دفعہ آپ نے نماز کا پوچھا، صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے تیسری دفعہ وضو فرمایا، مگر پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب چوتھی دفعہ آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ اس پہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ ابو بکر کی بجائے عمر سے کہہ دیں، اس لیے کہ میرے جو ابا ہیں وہ بہت نرم دل کے آدمی ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ روتے ہیں، جب وہ امام بنیں گے تو وہ روتے ہی رہیں گے، نماز تو پڑھا نہیں سکیں گے، لہٰذا آپ حضرت عمر سے کہہ دیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں اصل بات یہ تھی کہ اگر حضرت ابو بکر میرے والد صاحب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگ میرے ابا کے مصلی پہ کھڑے ہونے کو منحوس سمجھیں گے کہ ابو بکر مصلی پہ آیا اس لیے حضوری دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی اصرار رہا، چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو صحابہ نے اصرار کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا۔ جب حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر نے فاتحہ شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں حضرت عمر کی آواز پڑی تو آپ علیہ السلام چیخ اٹھے اور آپ نے فرمایا، اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، اللہ پاک بالکل اس پہ راضی نہیں ہے کہ میرے مصلی پہ صدیق اکبر کے سوا کوئی اور کھڑا ہو۔ اتنا اللہ نے ان کو درجہ اور رتبہ عطا فرمایا، لیکن آخرت کی فکر ان کو ایسی لگی رہتی تھی کہ فرماتے تھے، کاش یا لیتنی کنت شجرۃ تقطع، کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، کاش میں کوئی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ کبھی کسی جانور کو کھیت میں چرتا ہوا دیکھتے تو فرماتے یہ جانور کتنے مزے میں ہیں، کھیت میں چر رہا ہے، دودھ دے رہا ہے، مزے کر رہا ہے، جب اس کا وقت آئے گا اس پہ چھری پھر جائے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ابو بکر ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر کو قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے اور زندگی کی ہر بات کا حساب دینا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اور آپ اپنی سوچ میں غور کریں، اپنے خیالات کے بارے میں غور کریں، اپنے جذبات کے بارے میں غور کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیا سوچتے پھرتے ہیں۔
ہم کن چیزوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر میں وہ صلاحیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر بن سکتے تھے، اتنے بڑے آدمی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے جنت میں ایک سفید محل دیکھا جو یاقوت اور جواہر سے جڑا ہوا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے وہاں پوچھنے والے سے پوچھا یہ ہے کس کا؟ تو کسی کہنے والے نے کہا لفتم من قریش، ایک قریشی جوان کا ہے۔ تو میں نے سمجھا کہ قریشی جوان میرے سوا اتنے خوبصورت محل کا حقدار اور کون ہو سکتا ہے، چنانچہ میں اس میں داخل ہونے لگا تو کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میں داخل نہ ہوں، یہ تو عمر بن خطاب کا ہے۔ اتنی ساری بشارتیں حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی عطا فرمائیں، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اتنے پریشان تھے کہ زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے امام حسن کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے تو حضرت عمر کی حالت بالکل ناگفتہ تھی اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، چونکہ زخم بہت گہرا تھا، مگر حضرت عمر رو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا عمر آپ موت سے ڈر گئے ہیں، آپ موت سے گھبرا گئے ہیں کہ اتنا زار و قطار رو رہے ہیں، آپ جیسا بہادر اور دلیر آدمی موت سے گھبرا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا علی میں موت سے نہیں گھبرا رہا بلکہ موت کے بعد آنے والے مراحل سے گھبرا رہا ہوں کہ موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گا، پتہ نہیں کیا منہ لے کے پیش ہوں گا، اس بات سے گھبرا رہا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے اے عمر آپ گھبرائیں نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو ایک دم ان کے آنسو خشک ہو گئے اور چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، لیکن کہنے لگے علی یہ جو بات آپ مجھے یہاں کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی یہ کہہ دیں گے؟ تو حضرت علی کہنے لگے عمر اس کی گواہی میں بھی دوں گا اور میرا یہ بیٹا حسن بھی قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی ساری بشارتیں سننے کے باوجود بھی آخرت کی فکر ایسی لگی ہوئی ہے کہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ بلکہ جب ان کے انتقال کا وقت عین قریب آیا تو ان کا سر مبارک ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ روح نکلنے والی ہے تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میرا سر اٹھا کے مٹی پہ رکھ دو، زمین پہ رکھ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے عاجزی کروں۔ تو بیٹے کو ادب مانے ہوا تو بیٹے نے گود سے سر اٹھا کے اپنی پنڈلی پہ رکھ دیا۔ جب پنڈلی پہ رکھا تو حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ کے فرمایا کہ بیٹا میرا وقت بہت قریب ہے، آپ جلدی سے میرے سر کو اٹھا کے مٹی پہ رکھ دیں۔ چنانچہ بیٹے نے اپنے باپ کے امیر المومنین کے سر مبارک کو جب مٹی پہ رکھا تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو، اپنے گالوں کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے لگے اور روتے ہوئے یہ فرمانے لگے ویلی و ویل امی ان لم یغفر لی ربی، آج میں برباد ہو جاؤں گا اور میری ماں بھی برباد ہو جائے گی اگر اللہ نے مجھے معافی نہ دی تو۔ میرے دوستو ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، سارا دن ہم کیا کیا ٹینشنیں لیے پھرتے ہیں، کیا کیا سوچ لیے پھرتے ہیں، کن فکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کن کیا کیا ہمیں شوق لگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت ہمیں آخرت کی فکر لگی ہوتی، ہر وقت ہم آخرت کی تیاری میں ہوتے، اپنے ہر کام کو ہم ایسے کرتے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں آخرت کی فکر کو اتنا غالب کریں کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، آخرت کی فکر حاصل ہو جائے، جنت کا شوق حاصل ہو جائے۔ ہر وقت ہمیں یہ ٹینشن لگی رہے کہ موت کے وقت کیا ہوگا، آخرت کے وقت کیا ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ زار و قطار رو رہے تھے، کسی نے پوچھا اتنے گناہ کر لیے ہیں کیا کہ آپ ان گناہوں کی وجہ سے اتنا زار و قطار رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے گناہوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سب سے بڑے اللہ والے تھے، سب سے بڑے ولی تھے، بلکہ کوئی بہت بڑا اپنے زمانے کا اللہ والا ہو
تو اس کو لقب ہی دیتے ہیں جنید زمانہ۔ یہ اپنے زمانے کا جنید بغدادی ہے۔ جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے میں ان جیسا کوئی اور نہیں تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا ان کو محسوس ہوا کہ بس اب میری روح نکلنے والی ہے، تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت اب تو آپ کچھ اپنے آپ کو راحت دیں، ساری زندگی آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اپنے آپ کو اتنا تھکایا ہے، اتنی آخرت کی تیاری کی ہے، مرنے کا وقت ہے، اب تو ذرا راحت سے مریں۔ تو فرمانے لگے آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا محتاج آج میں ہوں، اس لیے کہ میرا اعمال نامہ آج بند ہونے لگا ہے۔ آج میرا اعمال نامہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد تو مجھے کسی نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے دوستو ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ ہر وقت ہمیں اس بات کی فکر لگی رہے کہ کیسے آخرت بن جائے، کیسے جنت بن جائے، کیسے اللہ راضی ہو جائے، کیسے نبی پاک علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ کے فرائض کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر فرائض ہیں اس کو اہتمام سے پورا کریں، جس میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ 5 نمازیں ہر مسلمان کے لیے اہتمام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور مسجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی مسجد میں پڑھ لی، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر میں ان سے نہیں اٹھا جاتا۔ کراچی کے لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اس لیے صبح کو ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی، اس لیے فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھنا، 5 نمازیں مسجد میں آگے سے آگے والی صف میں آ کے پڑھنا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے تو لوگ اس پہ لڑائیاں شروع کر دیں، لوگ اس پہ قرآن اندازیاں شروع کر دیں، اتنا بڑا اجر ہے پہلی صف کی نماز کا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے میرا دل کرتا ہے کہ کچھ جوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں کٹھی کرو اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کے ہوتے ہوئے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رحمت للعالمین اتنے جذبے میں آئے ہوئے ہیں، اتنے جوش میں آئے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ تو بتائیے بھائی ہم مسلمان ہیں، مسجدوں کی اذانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑیں، پھر بھی ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے کاروباروں میں پھنسے رہیں، کمپیوٹر پہ لگے رہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہیں۔ یہ کتنی بڑی سستی اور کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی اللہ کے بلاوے کی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھنا، خود بھی پڑھنا، اپنے سارے گھر کو نمازی بنانا۔ عام طور سے عورتوں میں جو پکی دیندار عورتیں ہوتی ہیں ان کے بھی نماز کے ٹائم مقرر نہیں ہوتے، اس لیے نماز کے اہتمام والی جو کیفیت ہے وہ ان کی نہیں بن پاتی۔ نماز کی لذت کو پانے کے لیے اگر انسان، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دھیان نہیں جمتا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، اور یہ اس لیے آتے ہیں کہ ان میں 2 کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ 2 کوتاہیاں اگر انسان دور کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کا سرور عطا کر دے گا، اس کو نماز کی لذت دے دے گا، نماز کی حلاوت دے دے گا۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا اس کو محسوس ہوگا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، اس کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ سلام پھیرنے کو جی نہیں کرے گا۔ 2 کام اگر کر لے، ایک کام کہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکائے رکھے، کبھی اپنی نگاہوں سے حرام نہ دیکھے، فضول بھی نہ دیکھے۔ جو فضول دیکھے گا، جو فضول دیکھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی حرام بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے ہر وقت نگاہ کو نیچے رکھنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خافضۃ طرف، ہمارے نبی کی نگاہیں ہر وقت جھکی رہتی تھیں۔ نگاہیں جھکائے رکھنا یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے۔ تو ایک تو نگاہ کو جھکائے رکھنا ایک کام، دوسرا کام یہ کہ اپنی نماز کا وقت مقرر کرنا۔ جو مقرر وقت پر اپنے کام ادھورے چھوڑ کر نماز کی طرف آئے گا اس کو نماز کی اللہ تعالیٰ حقیقت عطا فرمائیں گے۔ یہ نماز کے لیے قربانی بنے گی، کسی چیز کے لیے قربانی کریں گے تو اس چیز کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ نماز کے لیے قربانی کریں گے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دکاندار کہتا ہے بس یہ گاہک آئے ہوئے ہیں ذرا ان کو فارغ کر لوں پھر آخری رکعت میں شریک ہو جاؤں گا، اتحیات میں شریک ہو جاؤں گا، یا چلو 1:30 والی نماز چلی گئی تو 2 والی پڑھ لوں گا، 1:15 والی چلی گئی تو 1:30 والی پڑھ لوں گا۔ یہ عمومی طور پر دفتروں والے اور ملازمین اور مزدوروں کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، چونکہ نمازوں کے مختلف اوقات ہیں، لہٰذا قربانی نہیں بنتی۔ قربانی تب بنے گی جب اذان کی آواز ہو تو اپنے کاموں کو ادھورا چھوڑ کر مسجد کو دوڑے، مسجد کو جائے اور اپنے عمل سے اللہ کو دکھائے، اے اللہ کام تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، لہٰذا میں اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ کر آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک لوہار کا، لوہا کوٹنے والا،
لوہا کوٹنے والا سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے، لیکن ان کی یہ خاصیت تھی کہ جب کبھی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تو اٹھایا ہوا ہتھوڑا لوہے پہ نہیں مارتے تھے، ایک طرف رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور وجد میں آ کے کہتے تھے اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل، اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں بے قرار ہو کر تیرے دروازے کی طرف دوڑتا ہوں، آپ کے بلاوے پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، نماز پڑھنا، لیکن نماز کو قربانی کے ساتھ پڑھنا، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ پڑھنا، نگاہوں کی حفاظت کر کر اور قربانی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کو وہ نماز کی حلاوت حاصل ہوگی کہ اس کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کرے گا۔ تو ایک تو نماز کا اہتمام ہو، جن پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ 40واں حصہ ہی تو اللہ نے کہا ہے ہمیں نکالنے کو، بنی اسرائیل کو تو 10واں حصہ نکالنا ہوتا تھا، جس کے پاس 1 لاکھ ہوتا تھا اس کو 10,000 روپے نکالنے ہوتے تھے، ہمیں صرف 2,500 روپے نکالنے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، 40واں حصہ نکال دیتا ہے، اللہ پاک اس کے 39 حصوں کو پاک کر دیتے ہیں اور اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک دفعہ ایک بحری جہاز ڈوب گیا، ہمارے نبی کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا خشکی میں اور تری میں جہاں کہیں کوئی مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن کے گھروں میں چور داخل ہو جاتے ہیں اور ان کا مال لوٹ جاتے ہیں، اور جن سے بھتہ خور بھتہ لیتے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں اللہ بھتہ خوروں کا منہ بند کر دے گا، کبھی ان سے بھتہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا جانا ہوا ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ، تو ساؤتھ افریقہ کے دیہاتوں میں مسلمانوں کا رہنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور وہاں جو دکاندار ہوتے تھے ان کی دکانوں کے چاروں طرف جالیاں لگی ہوتی تھیں، یعنی جیسے ہمارے ہاں دکانوں پہ کاؤنٹر رکھے ہوتے ہیں، گاہک آتا ہے پیسے دیتا ہے سامان لے جاتا ہے، یہ ماحول نہیں تھا، چاروں طرف جالیاں لگی ہوتی تھیں، جیسے بینکوں میں جالیاں لگی ہوتی ہیں، ہاتھ ڈالنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں سے پیسے دیتے تھے اور وہاں سے سامان لیتے تھے، یہ وہاں کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایک دکان بھی ہمیں ایسی نظر نہیں آئی جیسی دکانیں ہمارے پاکستان کی ہیں۔ تو ایک جگہ ہم گاؤں میں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ بالکل پاکستان والا ماحول بنا ہوا تھا، کاؤنٹر رکھا ہوا ہے اور دکان کا مالک کھڑا ہوا ہے اور گاہک آ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں۔ تو جب سارے گاہک چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے دکان کا ماحول ذرا باقی دکانوں کے ماحول سے الگ ہے، آپ نے جالیاں والیاں نہیں لگائیں؟ اچھا، پیچھے والے جالیاں اس لیے لگاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں کے جو کالے لوگ ہیں نا وہ ہمیں لوٹتے ہیں، مارتے ہیں، اس لیے ہم چاروں طرف سے اپنی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ اس دکان والے سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے جالیاں والیاں نہیں لگائیں، کیا آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگ میرا اتنا ادب کرتے ہیں کہ یہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو، جب ان کے بچے مجھے چھیڑتے ہیں تو یہاں کی عورتیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو چھیڑو نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا موڈینو ہے۔ موڈینو کہتے ہیں خدا کو، یہ ہمارا خدا ہے۔ کہ مجھے اتنا نیک سمجھتے ہیں، اتنا مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں بھی میرا احترام کرتی ہیں، ان کے مرد بچے بھی میرا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ 2 ہیں، ایک تو یہ کہ میں زکوٰۃ اہتمام سے دیتا ہوں، اور زکوٰۃ ان کو نہیں دیتا ہوں اس لیے کہ یہ تو کرسچن ہیں، میں زکوٰۃ اپنے ہندوستان، وہ انڈیا کا تھا، کہنے لگا میں ہندوستان اپنی زکوٰۃ بھیجتا ہوں، لیکن زکوٰۃ کو نکالنے کی برکت سے اللہ نے میری دکان کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ میں ان کی عورتوں کو نہیں دیکھتا ہوں، اس لیے یہ میرا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، زکوٰۃ کا نکالنا یہ اپنے ہی مال کی حفاظت ہے۔ اللہ رمضان کے روزے نصیب کرے، پابندی سے رکھیں۔ اللہ اور توفیق دے تو مہینے میں 3 روزے، 13، 14، 15 ایام میں 20 کے 3 روزے، اس کو پابندی سے رکھیں۔ اللہ اور توفیق دے تو پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھیں۔ یہ سارے روزے ہمارے آقا کی سنت ہیں۔ اور ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ پاک کے فرائض پورے کریں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ ہماری زندگی میں اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی ہر نافرمانی مصیبتیں لاتی ہے، پریشانیاں لاتی ہے۔ کوئی نافرمانی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پہ کوئی نہ کوئی آزمائش اور امتحان اور پریشانی نہ آئے۔ اس لیے آج کل جتنے حالات اور پریشانیاں بنی ہوئی ہیں یہ سب ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر ہم توبہ طائب ہو کر اللہ پاک کو منا لیں، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کر لیں، خدائے پاک کی قسم اللہ دنیا میں ہمیں جنت کا مزہ چکھائے گا، دنیا میں ایسا سکون عطا فرمائے گا جس کا دنیا والے اور یہ
اور گناہ گار اور بدکار اور یہ عہدیدار لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، نگاہوں کو پاک رکھیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک اتنا عام ہو گیا ہے، یوٹیوب اتنا عام ہو گیا ہے، یہ بے دینی اور اس کی نجاستیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ دیندار سے دیندار آدمی بھی اس کی بدماشیوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے بہت زیادہ سنبھل کر اور بہت زیادہ اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس سے زیادہ پرفتن دور آج تک دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنا پرفتن دور، ایسی بے حیائی، ایسی بے پردگی، ایسا بے حیائی کا عریانی اور فحاشی کا غلبہ آج تک نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ اس لیے اپنے دامن کو بچا کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جو اپنے دامن کو بچا گیا، جو اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا گیا، جو اپنے کانوں کو حرام سے بچا گیا، خدائے پاک کی قسم وہ پچھلے زمانے کے ولیوں سے کم نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کا دور آزمائشوں کا دور ہے۔ آج کے دور میں چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، الجامع الصغیر کی حدیث ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی پیاسا ہو، شدید پیاس لگی ہوئی ہو، اس کو اگر کوئی ٹھنڈا پانی لا کر دے دے کتنا خوش ہوگا نا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کو جب ایک گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے۔ شدید پیاس والے کو ٹھنڈا پانی ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی توبہ کرنے سے، گناہ گار کے توبہ کرنے سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ للہ افرح بتوبۃ التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد۔ اور اگر کوئی بے اولاد ہو، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، 20 سال ہو گئے شادی کو، بچہ ہی نہیں ہو رہا، اب بزرگوں سے وظیفے لیتا ہے، تعویذ لیتا ہے، دعائیں کراتا ہے، چینی دم کرواتا ہے، گڑ پڑواتا ہے، اگر اس کو 20 سال کی شادی کے بعد، 30 سال 40 سال کی شادی کے بعد اللہ کوئی بیٹا دے دے تو بتائیے اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں جیسے بانجھ عورت کو بچہ ہو جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کو ایک گناہ گار بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ تو توبہ کرنے میں ہمارا کیا خرچہ ہو جائے گا؟ 2 آنسو اللہ کے سامنے گرا کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، خدائے پاک کی قسم اللہ خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو کے ہماری دنیا بھی بنا دے گا، ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ تو بھائی کیا خیال ہے، سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، ویسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسی اللہ کو پسند ہے۔